بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے اور معاملہ الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کل ارکان کے منظور کیے جانے والے استعفے 122 ہو چکے، جبکہ شیخ رشید احمد کی ایک نشست کو ملا کر مکمل 123 استعفے منظور کر لیے گئے، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 81 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس وقت 81 ارکان قومی اسمبلی ایوان سے باہر ہو چکے، جبکہ باقی کا معاملہ ڈی نوٹیفائی ہونے والا ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سمیت رہنما ڈی نوٹیفائی ہونے سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں درخواستیں جمع کرائیں، اور ان درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم ایوان میں واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے، جبکہ الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی ہے کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی استعفے منظور کر لے تو ہمارے ناموں کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں بھجوائی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ درخواستیں خلاف ضابطہ ہیں، کیونکہ 22 جنوری 2023 کو اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے تھے۔ اب 23 تاریخ کو درخواست دینا غیر مؤثر ہو چکا ہے اور ان درخواست پر غور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے لیے ایوان پارلیمان کے دروازے بند کر دیے گئے اور پارلیمان ہاؤس میں انہیں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ دوسری جانب فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں 40% نشستیں خالی ہو چکی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے، اور ان کے بقول کہ ہم محدود تعداد میں قومی اسمبلی کے ایوان میں واپس اس لیے آنا چاہتے تھے کہ ہم راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے، ورنہ اس اسمبلی کی ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ اس میں دوبارہ واپس آیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھرپور احتجاج کر رہے تھے اور ان کی قیادت برابر مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، اور ہمارے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی دبا کر بیٹھے ہیں، وہ منظور کیوں نہیں کر رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جب استعفے منظور کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اب وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم ایوان میں آنا چاہتے ہیں اور اب ہم اس اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور احتجاج کے دوران جولائی 2022 میں 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے، جن کے خلاف انہوں نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن کراچی کے حلقہ سے عبدالشکور شاد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں مستعفی نہیں ہونا چاہتا اور میرا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے، میں ایوان کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ عدالت نے حکم دیا کہ جا کر آپ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کریں۔ تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے جا کر رابطہ کیا تو ان کو ایوان کا حصہ بنا لیا گیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے 2 ارکان سردار طالب نقی اور نواز الہی کے استعفے بھی منظور نہیں کیے گئے۔ اسی طرح 2 ارکان قومی اسمبلی چھٹی پر ہیں اور انہوں نے چھٹی کی درخواست اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کی تھی، جو ایوان میں پڑھ کر سنائی گئی تھی، اور ان کے استعفے بھی منظور نہیں کیے گئے۔ اب اس وقت قومی اسمبلی کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے صرف باغی ارکان موجود ہیں اور ان کے استعفے ابھی منظور نہیں کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے ساتھ سب سے بڑا
ہاتھ یہ ہو گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان ارکان کے استعفے اپریل 2022 سے منظور کیے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان مستعفی ہونے والے ارکان کو وہ مرات بھی نہیں ملیں گی اور وہ الاؤنسز اور وہ واجبات بھی نہیں ملیں گے جو اس دوران اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوتا رہا ہے۔ تو اب صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور الٹے سیدھے بیانات دے کر اپنی مزید ساکھ خراب کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف پنجاب کی اسمبلی انہوں نے تحلیل کروائی، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور حکومت ختم کروائی، اور اب اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ غیر جانبدار نہیں، وہ جانبدار ہیں۔ اب جب یہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق طے ہوا ہے اور ایک نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری ہوئی ہے، جو دونوں طرف سے دیے گئے ناموں میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے معروف جرنلسٹ محسن نقوی کو نوٹیفائی کیا ہے، تو اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ شب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ محسن نقوی پاکستان تحریک انصاف کا دشمن ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر قانونی تقرری کی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے بقول محسن نقوی ہمارے مخالف پولیس افسران اور بیوروکریٹس کو تعینات کر کے الیکشن میں دھاندلی کرائے گا اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان کے بقول کہ محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر کانٹا لگایا ہوا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی سیاستدان کے نام پر کانٹا لگانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت پر ہوں، اور یہ اس وقت الیکشن کرائیں گے جب ان کا پولنگ کا عملہ اپنا ہوگا اور ان کے افسران اپنے تعینات کردہ ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے یہ الیکشن کرانے سے کتراتے ہیں۔ انہوں نے آج کے روز سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے خلاف بھرپور احتجاج کی کال بھی دی، اور ان کے بقول کہ آج لاہور میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور کل بدھ کے روز راولپنڈی میں بھرپور احتجاج ہوگا۔ اسی طرح ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جائیں گے اور اس غیر قانونی اور متعصبانہ تقرری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم معاملے کو انتشار کی طرف نہ لے جائیں، لیکن یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے NRO 2 لے کر بچ نکلے۔ اب عمران خان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ہاتھ سے تمام کارڈز ختم ہو چکے ہیں، ان کے تمام پتے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کی تمام حکمت عملی ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اب وہ ایک بار پھر احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ اس سے قبل اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اور وہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئی تھی اور عوام نے اس کو بڑے برے طریقے سے مسترد کیا تھا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف احتجاج کی کال دے کر کتنا سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ ملک کے معاملات آئین، قانون اور جمہوری فیصلوں کے ذریعے ہی کیے جائیں گے، اور یہ جو دباؤ، پریشر اور بلیک میلنگ ہے، یہ ایک محدود ہتھیار ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اب آپ ضمنی الیکشن لڑیں، 123 ارکان کی سیٹیں خالی ہیں، اس پر الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس کی ضمنی الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 اپریل سے 15 اپریل کے درمیان صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے اور ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں گے۔
جبکہ پی ڈی ایم نے اس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان اکیلے 123 حلقوں سے امیدوار بن کر الیکشن لڑ لے اور اپنی خواہش پوری کر لے، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کیا فیصلے کرتی ہے اور ملک اور جمہوریت کے لیے ان کے فیصلوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔